نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری باتیں جو کہ آج کے سیشن کا موضوع ہے انہیں آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور دعا بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کو حق کی طریقے سے جو ہے واضح کرے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور ہمیں برائی کو برائی کے طور پہ دیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے اجتناب کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ڈیورنگ سیشن آپ کو فیل ہو کہ آواز کم آیا یا پھر کسی بھی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ ہے تو یو گائز کین آسک می اینی ٹائم، ٹھیک ہے۔ سوالات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آخر میں لیں گے۔ آئی ول میک شیور کہ ہم بہت زیادہ جو ہے صرف میں ہی باتیں نہ کرتا جاؤں، آپ لوگ جو ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ تو اس میں بڑا ایک اچھا فیچر ہے کہ آپ جو ہے ریئیکشن دے سکتے ہیں بائی ریزنگ اپ یور ہینڈ، اس کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ اس بات کو یاد کرنا، اس بات کو ریوائیو کرنا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو کنیکشن ایک خالق کا ایک مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا ہم اس کو پورا بھی کر رہے ہیں ایز اے مخلوق؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہترین سے بہترین فلسفہ تراشا گیا۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بہترین فلاسفرز نے اس کے بارے میں نئے نئے ریچولز کے طور پہ بھی بہت سی چیزیں بتائیں، سمجھانے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ اس تعلق کو جو ہے کسی طریقے سے مضبوط کیا جائے۔ جب لوگوں کو سمجھنے لگی ان باتوں کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو ریچولز کے طور پہ فارمیٹ کر کے تو لوگوں کی بلیاں چڑھانا شروع کر دی، زندہ جلا دیتے، یا اگر وہ بھی نہیں، کوئی دریا کے قریب آباد ہیں تو انہیں دریا میں بہا دیتے۔ لیکن ایک حقیقی خالق جو ہمارے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ان کے ساتھ ہمارا جو اس طریقے سے تعلق ہونا چاہیے یا جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا، ہم اس کو تب بھی فلفل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ کی اولاد میں سے بہت سو کو میں ہدایت دوں گا اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہدایت نہیں حاصل کر سکیں، لیکن ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک خاص مدت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ وہ سلسلہ کیا تھا؟ وہ نبوت کا، وہ رسالت کا سلسلہ تھا۔ ایک وقت تک جو ہے نبی اور رسول آتے رہے، نبی آئے امتوں کو درست کرنے، ان کو سیدھی راہ پہ لگانے، اور رسول آئے ان شریعتوں کے ساتھ، ان فارمیٹس، ان کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ، وہ ان نظام کے ساتھ آئے جس نظام کے ساتھ وہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو آسان بنا دیا۔ ایک سوشیو پولیٹیکل سسٹم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہر دفعہ شریعت میں نافذ کیا۔ آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلی شریعت جس کے بارے میں ہمیں ابراہیمی جو نبی ہیں ان میں ملتا ہے تو حضرت موسیٰ سب سے اول ہے، جنہیں سب سے پہلے تورات دی۔ تورات کا عربی میں جو ہے وہ معنی بھی جو ہے وہ نظام کا ہے۔ جب انہیں تورات دی گئی تو اس تورات کے اندر احکامات تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بالکل 10 کے 10 جو ان کے احکامات تھے ان کو بیان کر دیا۔ ایک سوسائٹی کو حکم بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں حکم مل گیا۔ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں ایک نئی راہ مل گئی۔ اگلی امت آئی، وہی امت آگے وقت کے ساتھ جو ہے اپ گریڈ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، داؤد علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کو دیکھیں تو انہیں دیے گئے حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنے والے ان کو کلمات دیے گئے۔ اس کے بعد جو نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو معجزات دیے گئے، اور ایسے معجزات کے بعض اوقات ہم سائنس کے تھرو بھی اس کو پروو نہیں کر پاتے۔ اور یہ معجزات انہیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جسے بالکل آخری کتاب اور آخری شریعت کے طور پہ نافذ کیا۔ آپ کو قرآن کی خوبصورتی جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ باقاعدہ چیلنج کے طور پہ نازل ہوا۔ اس کے چیلنج کے طور پہ نازل ہونے کی ہی وجہ سے یہ بالکل آخری امت کے اوپر ہے،
اور بالکل آخری دور تک اسی نے چلنا ہے، کیونکہ آخر تک لوگ ایک چیز کے اوپر کبھی بھی نہیں رک سکتے. وہ چیز ہے دا کیوریوسٹی ٹو لرن سم تھنگ، دا کیوریوسٹی ٹو آسک. یہ جو ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم نے پوچھنا، جاننا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن فلفل کرتے ہیں ہمارے اندر. اسی وجہ سے قرآن کو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ نازل کیا، اور اس چیلنج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ یہ چیز بتائی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی کتاب لا سکتے ہو، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے کچھ لکھ سکتے ہو، تو اپنے تمام عالموں کو اکٹھا کر لو اور پھر اس طرح کی ایک صورت لے آؤ. یعنی کہ ایک صورت 3 آیتوں پہ مشتمل بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ لا سکتے ہو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ایک خصوصی وقت تک ہم نے اس چیز کو سمجھا، اس چیز کے اوپر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چھوڑتے چلے گئے، اس کو بھولتے چلے گئے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ مسلمان جو کہ پہلے 4 کانٹیننٹ پہ غالب تھے، پھر ان کو جو ہے پٹائی شروع ہوگی ان کی، پھر ایک 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 کرتے کرتے کانٹیننٹ اب وہ جو ہے کوئی تقریباً 52 کنٹریز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، جو آپس میں بھی ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی کہ بینگ اے سنگل مسلم امہ جو شاید 52 کنٹریز ایک امت کے طور پہ ریپرزینٹ کرتی، اب وہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے سے الگ قسم کے اختلافات رکھتے. اس سارے بات کو دیکھا جائے، اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، there is something wrong with the whole tenure. اس پورے ٹینیور میں کچھ نہ کچھ غلط تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ عظیم اسلامک سلطنت یا عظیم سسٹم جو ہے، وہ کانسیپٹ کو جو ہے پریکٹیکل فارم میں کنورٹ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 23 سال لگے تھے، جس میں سے 13 سال ان کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام تھا، 10 سال انہوں نے پورا نظام بنا کے رکھ دیا. اتنا بہترین ماڈل کہ آج تک میرا نہیں خیال کہ اس بات سے کوئی اس بات پہ کوئی کرٹی کر چکا ہے کہ اس نظام میں کوئی خرابی تھی یا امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں تھی. سب مانتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل تھا وہ. تو 10 سال کے اندر جو نظام تشکیل دیا، ہم پچھلے میرے خیال سے 1000 سال میں بھی اس نظام کے قریب تک نہیں پہنچ سکے. 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے اس نظام کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہو نہیں پاتی. تو اس کو جب اینالائز کیا جائے اور اس کو جب سمجھا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ حد تک خرابیاں ہمارے اپنے اندر ہیں. ٹھیک ہے، کچھ حد تک ہم بھی کنیکشنز اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کھو چکے ہیں. اپنے کنیکشنز اللہ تعالیٰ سے کھونے کی وجہ سے ہم جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر نہیں ہو پاتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور حقیقی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے لیے جو ہے وہ کامیابی رکھی نا. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر آپ مومن ہو تو پھر آپ سربلند رہو. اگر آپ جو ہے وہ مومن نہیں ہے تو پھر آپ سربلند نہیں رہ سکتے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ مومن والے نہیں ہیں اور آپ جو ہے somehow منافقت کی طرف تھوڑے سے مائل ہیں، یا پھر منافقت کے علاوہ جو ہے آپ کفر کے اندر ہیں، تو پھر آپ نہیں اوپر رہ سکتے. اوپر رہنے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ مومن کا کریکٹر استعمال. تو یہ جو ایک گیپ آیا ہمارے اندر، ہماری پرسنالٹیز کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دی. اس سیشن کا مقصد اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ لوگ اپنا انپٹ دیں. وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید بہتر ہوں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن دوبارہ ریوائیو کر سکیں، تاکہ حقیقی طور پہ جو ایک کھویا ہوا منصب ہے ہم وہ دوبارہ حاصل کر لیں. میں سٹارٹ کروں گا کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کسی کا سوال ابھی تک کوئی ہے یا ریکمنڈیشن ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ مائکرو فون پہ بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. آلرائٹ، آئی تھنک کہ کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہم اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کریں گے. ہم جو ہے فردر چیزوں کو جو ہے آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال نہیں ہے. دیٹس گریٹ. سب سے پہلے تو دیکھیں جو چیز ہم نے کھوئی ہے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن خراب ہو گیا، اس کنیکشن کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی جو چیز چاہیے ہے دیٹ از ٹو
bring Allah Ta'ala back into our life as Muslim did in the past. حقیقی مسلمانوں نے جس طریقے سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو لے آئے تھے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے وہ ایک جو ہے وحدانیت کا اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو لانا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی معاملات میں تو ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کوشش کر کے تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کے وقت بھی ہم جو ہے بعض اوقات نہیں ہے اپنا ہاتھ تنگ کرتے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو رول ہے نا وہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، یعنی کہ یہ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے اس کا، یا ہمیں اس کے لیے جو رہنمائی ہے وہ اپنی انسپائریشن سیکھ کرنی ہے ان لوگوں سے جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی رول نہیں پڑتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ایمان لاتے ہیں نا جب ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا کوئی نہیں ہے، الہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں حیران کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سمندر کے پاس آپ بیچ ویو پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی ٹیلیسکوپ سے دور دراز آپ کو جو ہے جوپیٹر نظر آتا ہے جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑی سی اور کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، آپ اس سے اور دور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے دور کے گیلیکسیز کو بھی دیکھ لینے کے بعد کوئی نہیں ہے اس کے سوا کہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا جو ہے وہ دور کی چیزیں اور قریب کی چیزوں میں بھی اسی طریقے سے ہی اہم ہے جس طریقے سے آپ دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ڈیلی کے معاملات کے اندر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کے اندر کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن کس نے کیا؟ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ہمیں تو اس طریقے سے نہیں اپنے آپ کو اس وقت کسی دوسرے بندے کو بلیم کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ ڈپریسڈ کرنا، رادر دین کہ ہمیں اس چیز پہ بلیو رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی وہ شہادت ہے جو کہ ہم دیتے ہیں۔ ہماری کسی جگہ پہ جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یا ہمارا جو ہے کسی جگہ پہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں ہمیں شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ حقیقی طور پر ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا جس شخص نے آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کی، آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں اور آپ اس کو بس خدا حافظ کر کے جانا شروع۔ ان کا شکریہ ادا کرنا بھی لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنی زندگیوں کے پارٹ کو، اپنی زندگیوں کو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں رکھیں گے، آپ حقیقت میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے لا الہ الا اللہ۔ یہ گواہی آپ تب بھی دے سکتے ہیں کہ جب آپ واقعی مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، باقی سب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، دے آر کریچرز، دے آر ہیومن بینگس، اور میں بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے، انہوں نے جو بات کر دی وہی سب کچھ نہیں ہے۔ اسی کانسیپٹ کو جو ہے قرآن پاک میں طاغوتیت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا۔ طاغوتیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر کسی شخص کو یا کسی سسٹم کو اس طرح کا فیل ہوتا ہے، یا وہ اس طرح کا آپ کو فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں چاہوں گا میں کروں گا، تو وہ جو ہے طاغوتیت کنسیڈر کر لی جاتی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 284 میں ہے، بالکل آخری جب سورت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ میں جسے چاہوں گا میں سزا دوں گا، میں جسے چاہوں گا میں بخش دوں گا۔ یہ بات سوچی جائے تو بڑی جینون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح کے کلمات بے شمار جگہ پہ قرآن پاک میں بولتے ہیں کہ میں جسے چاہوں گا عزت دوں گا۔ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ میں جیسی چاہتا ہوں تمہاری شکلیں بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے وہ بار بار ہمیں اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ جیسے میں چاہوں گا میں کروں گا، آخرت میں بھی جسے میں چاہوں گا بخش دوں گا، جسے میں چاہوں گا سزا دوں گا۔ لیکن اس بات کا ہم پہ اتنا زیادہ نا اثر نہیں بیٹھتا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ نارمل ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ بات تو ہم ڈیلی سنتے ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ وہاں پہ اپنے ٹیچر کو بھی یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو پاس کر دوں گا اگر میرا دل کرے گا، میں آپ کو فیل کر دوں گا اگر میرا دل کرے گا۔
گھر میں آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بعض اوقات اسی طریقے سے سنتے ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ایسے سنتے ہیں، والدین بھی آپ کی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میرا دل کرے گا تو میں یہ کر دوں گا، میرا دل کرے گا میں یہ نہیں کروں گا۔ آپ بعض اوقات اپنے بڑے بھائی کو، اپنی بڑی بہن سے بھی یہی چیز سنتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ پہلی چیز آئیڈینٹیفیکیشن ہے، دا روٹ کاز آف دس بیڈ کنیکشن ود اللہ تعالیٰ از کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے، وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جائے جس کے اندر ہم لیک کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نظام جس کے اندر یہ والا کانسیپٹ آ جاتا ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے الفاظ ہے کہ میں جیسے چاہوں گا میں کروں گا، وہ بالکل طاغوتیت ہے۔ آپ نے اس بات کو بالکل طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ جہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے اس کا مطلب وہ طاغوتیت ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں ماننا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن اس کی بہتری کے لیے کام کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا نا، سورہ کہف میں یہ آتے ہیں، تینوں مضمون سورہ کہف میں آتے ہیں کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو آپ اس چیز کو کرنے سے پہلے یہ نہ کہہ دیں کہ میں یہ کل یا پرسوں میں کر لوں گا، الا انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ آپ بولیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ہمیں تو اس طرح کا کسی جگہ پہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ، ہم تو ڈیلی لائف میں کہتے ہیں نا، کوئی ہمیں کوئی کام کہتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ہمیں تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی گئی کہ ہم خود اپنی طاقت کے اندر اس بات کا اعتراف کریں کہ نہیں ہم اس چیز کو کل ہم کر سکتے ہیں اور ہم کل کر لیں گے، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ کریں۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ کا کانسیپٹ بھی ہے، آپ کو کوئی چیز ملے آپ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کریں، لیکن اللہ کا شکریہ پہلے، الحمدللہ پہلے کریں۔ یہ طاغوتیت کا ایلیمنٹ جب تک ہمارے ارد گرد سے، ہمارے معاشرے میں سے، ہمارے اپنی زندگیوں میں سے نہیں نکلے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پہ اپنے قریب نہیں پا سکیں گے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے لیے پریشانی اور مشکل کا باعث جو ہے وہ ٹیچر ہوگا زیادہ، ٹھیک ہے، جس نے کہہ دیا ہے کہ بیٹا میں اگر میرا دل کرے گا میں آپ کو نمبر دے دوں گا، میرا دل کرے گا میں آپ کو نمبر نہیں دوں گا۔ آپ کے لیے ٹینشن وہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا تو کوئی ایسا سین ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، دیٹ از ٹو ایلیمینیٹ طاغوتیت۔ طاغوت کے نظام کو ہم اپنے سے بالکل الگ کر دیں، اور ہر چیز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو انکارپوریٹ کریں، ہر چیز کے اندر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ رحمت اپنی نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور ہمارے ہر کام کو جو ہے وہ ہمارے لیے خوشگوار کر دیں گے۔ خوشگوار کام کا ہونا زیادہ اہم ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، یو آل نو کہ ایکسپیرینس میٹرز، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے کمپلیٹ اسلام کا جو ہے وہ نظام بھی اسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے، جو کہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے، جس کے اندر وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا ہے اور آپ نے جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف چلے جانا ہے۔ رادر وہ اس چیز کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے دنیاوی معاملات تو اپنے حد تک ٹھیک ہے، کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، نو پرابلم ایٹ آل، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں آپ نے بیچ میں بھولنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ پہ بھول رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھول رہے ہیں۔ جیسے وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دنیا میں یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے نظام میں یاد کرتے ہیں، یعنی جو اپنے سرکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سرکل میں پھر انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سرکل کون ہے؟ وہ فرشتے جو مقربین ہیں، جو خاص فرشتے ہیں، وہ کیبنٹ جو اللہ تعالیٰ کے ہے جس میں خاص فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان میں یاد کرتے ہیں تو پھر حقیقی طور پہ باقی سارے فرشتوں میں بھی آپ لوگ یاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن کا سب سے پہلا اسٹرنگ ہے جس کو آپ نے فلفل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اب رزق کا معاملہ ہے تو اس مہینے کی سیلری کٹ گئی ہے تو باس کو بیچ میں جو ہے وہ کوسی جا رہے ہیں اور باس کو جو ہے برا بلا کہی جا رہے ہیں کہ بس باس نے جو ہے نا ہماری سیلری روک دی، ادروائز تو ہمارے تو پکے ٹرپ تھے۔ ایسا نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں ایسا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے کچھ اس طرح سے رکھا ہے، انٹل انلیس کہ باس اپنی مرضی سے آپ کو روک رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے سیریس پرابلم ہونا، اس کے لیے جو چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں، جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی with certain reasoning، اس وجہ سے آپ کی سیلری شاید اس دفعہ نہیں دی جائے۔
لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپ پہ ظلم کر کے اور آپ سے روک لے، تو وہ طاغوتیت کے زمر میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو طاغوتیت کو بالکل ایلیمینیٹ کرنا ہے، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بالکل بلڈ کرنا ہے، بالکل کسی چیز کی پریشانی ٹینشن نہیں لینی، اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اسی طریقے سے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ چیز کے اوپر اس حد تک ایمفسائز کیا گیا ہے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی کہ قرآن کے اندر تاریخ آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس جگہ پہ اسپرچل قسم کی باتیں ہوئی ہیں، آپ یہ بدھزم کی بالکل آغاز دیکھ لیں، آپ اصل اسکرپچر کے اندر تو آپ ہندوازم کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ ایک کانسیپٹ باقاعدہ طور پہ کانسٹنٹ طور پہ ڈسکس کیا گیا اور ہمیشہ سے رہا ہے، یہاں تک کہ سجدہ تعظیم بھی جو ہے وہ ایک وقت تک جائز ہے۔ حضرت میرے ذہن سے نام نکل گئے، البتہ وہ میرے حضرت یوسف جو تھے، الحمدللہ یاد آ گیا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو ہے وہ انہیں سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ تک جائز تھا، ایک چیز جو ہے وہ بالکل جائز نہیں تھی، وہ تھی کہ آپ دعا کسی اور سے کریں۔ آپ مجھے بتا دیں ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور سے دعا کی، مجھے چلے یہ بتا دیں شیطان نے، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اب تو تم چلے جاؤ یہاں سے، اس نے دعا کس سے کی تھی؟ اس نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے جو ہے وہ آخرت تک کی مہلت دے دیجیے، اسے مہلت دے دی گی، ٹھیک ہے، فَإِنَّا مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ دعا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی، وہ حضرت لوط، حضرت عاد، حضرت شعیب، ٹھیک ہے، حضرت صالح، سب نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار دعائیں ہمیں ملتی ہیں، تو تمام نبیوں نے دعا کی۔ اصحاب کہف عام لوگ تھے، ٹھیک ہے، چند لڑکے تھے، نوجوان تھے، عام بچے تھے، انہوں نے دعا اللہ سے کی، اور جن لوگوں نے دعائیں کی باقیوں سے، حقیقت میں عذاب ان کے اوپر ہے۔ اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی دعا۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے وہ ریجن میں یہ چیز بڑی عام ہے، اور بڑی زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑا زیادہ بزنس ڈیولپ کیا گیا ہے، اور بڑا زیادہ اور مزید بزنس ڈیولپ کیا، اور ابھی تک بھی مشکل و پریشانی میں شیطان کے ساتھ جو بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسی چیز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پریشانی ہے نا وہ ہم یہاں سے حل کروا دیں گے، آپ کا مسئلہ یہاں سے حل کروا دیں گے، کیونکہ یہ آپ کو یہ چونا لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ چیز آسانی سے ہو جائے گی، جبکہ ایسا کوئی نہیں چیز ہے، بالکل کوئی کنسیپٹ بھی نہیں ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، آپ مجھ سے مانگے ڈائریکٹ۔ تو دعا جو ہے حقیقت طور پہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کسی بھی قسم کی دعا۔ ہمارے یہاں پہ ایک اور بڑا غلط قسم کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ استخارہ عموماً طور پہ کیا نہیں جاتا، استخارہ کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں استخارہ کا جو دعا ہے نا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی قدرت میں سارا کچھ ہے، تو جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے دے دیں، ٹھیک ہے، جس میں خیر ہے دینی اور معاشی اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے، وہ چیز مجھے دے دیں، اور جس میں شر ہے اسے مجھ سے دور کر دیں۔ کوئی ہری جھنڈی آپ کو رات کو سوتے ہوئے نظر نہیں آنی، یقین کریں کسی قسم کا نہ آپ کو کالے برقعے نظر آنے، بالکل بھی یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے۔ یا مجھے بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہو، یا خلفائے راشدین نے ایسے کیا ہو؟ کوئی نہیں۔ آج تک کسی صحابی نے آ کے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کہا، کچھ مقامات پہ کہا تھا، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جواب دے دیا گیا تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے نا ہمارے لیے دعائیں خیر کر دیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ آپ اپنے عمل ٹھیک کریں تو دعا میں کر دیتا ہوں۔ دعا انہوں نے اس حد تک کر دی تھی، اسپیشلی وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ایک غلام تھے جن کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے، تو جب اس کا انتقال ہو گیا نا، تو صحابی جتنے بھی صحابی تھے وہ کنفرم پکے شور تھے کہ یہ تو جنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو جو ہے بڑی بہاریں مل رہی ہوں گی۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو اس کی تو بڑی، یعنی کہ فرشتے تو اس کی بڑی آؤ بھگت کر رہے ہوں گے، یہ تو جب سے فوت ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو کچھ اور دیکھ پا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی جو چادر ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے،
صرف اس وجہ سے کہ اس نے بیت المال میں سے ایک رسی چرائی تھی. اب دیکھیں کتنی بڑی بات. ایک رسی چرا لینا، اٹس لائک کہ آپ 1 لاکھ میں سے ایک پینی نکال لیں، ٹھیک ہے، یا پھر 10 لاکھ میں سے ایک پینی نکال لیں. رسی کے ساتھ ہوتا بھی کیا تھا بیت المال کے اندر؟ وہ بیگ، پینی بیگ کو جو ہے باندھا جاتا تھا، لیکن بیت المال کی تھی. تو نظام کے خلاف جہاں پہ آپ غلط چیز کریں گے اس کے اوپر آپ کو ڈبل گناہ ملے گا. آپ جتنی مرضی محبت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سب کو محبت کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کی محبت نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکنگ بکٹس والا حساب نہ کریں، آپ کھل کے محبت کریں. آپ اس نظام پہ چلیں وہ جو نظام لے کے آئے تھے، لیکن یہ حرکتیں نہ کریں کہ استخارہ کروانا ہے تو وہ کسی اور سے کروا رہے ہیں، دعائیں منگوانی ہے تو وہ کسی اور سے منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو شیطان نے اسی ڈپریشن میں آدھے سے زیادہ زندگی پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے. یہ وزیر اعظم کے پاس نہیں آپ جا رہے، نہ آپ جو ہے کسی ہائی پروفیشنل کے پاس جا رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی کسی قسم کی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں لگاتے. سورہ مومنین میں آتا ہے نا، سورہ غافر بھی اسے بولتے ہیں، آیت نمبر 60 میں غالباً، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. مطلب اس سے زیادہ کلیئر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا کریں، میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا. اور پھر آگے کہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر آپ دعا مجھ سے نہیں کریں گے صرف اپنے تکبر فاستکبروا نا، اگر آپ تکبر کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کریں گے، اگر آپ کو اس بات کا تھوڑا سا گھمنڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو بات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس کے ذریعے سے نہیں، آپ کو زیادہ اس بات پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا آپ کے اندر تکبر اس چیز کا پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بندہ اگر میرے حصے کی بات کرے گا تو شاید میری دعا زیادہ جلدی قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے جہنم میں پکا ان اللہ زینہ کے ساتھ الفاظ آئے ہیں کہ اس کو پکا جہنم میں ڈالوں گا اس کے اس حرکت کی وجہ سے. یہ آپ کو یہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلا چیز کہ طاغوتیت کو اپنی زندگیوں میں سے دور کر دیں. اس نظام کے آگے نہیں جھکنا، اس نظام کے آگے جو ہے وہ اس نظام کے اندر اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا، اس نظام کی جو ہے وہ چاکری نہیں کرنی، اس نظام کا ڈیفینڈرز نہیں بننا. وہ نظام کے جو اللہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نظام کے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ والی صفات کو پکڑ کے اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرے اور اس کے اوپر جو نظام کی بنیاد رکھے اس کی بالکل بھی نہیں مانے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز سے دعا نہیں مانگی، کسی بھی چیز سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کوئی آپ کو جتنا مرضی پوش کرے، نہیں جی وہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے ہمارے تو کام سارے وہیں سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پتہ چلے محلے کے جو ایک قاری صاحب ہیں انہی کے ذریعے وہ دعائیں بھی کروا رہے ہیں، ان کے کام بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپیل ہونے لگ جائیں یا شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالنے لگ جائے کہ اب جو ہے نا جب تک ان سے کام نہیں ہو دعا نہیں ہوگی آپ کا کام نہیں ہوگا. اور پھر آپ کو ہلکا سا شیطان جھٹکا بھی دے دے کہ جس کے ساتھ آپ کو پکا اس چیز پہ لگ جائے کہ نہیں اب تو واقعی جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں اس کے پاس ہی جانا پڑے گا، ادروائز ہمارا کام. اس چیز کو بھی اپنی زندگیوں میں سے ایلیمینیٹ کریں. دعا کرنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کریں، وہ آپ کے زیادہ قریب ہے رادر دین کہ وہ کوئی اور شخص جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب. اس چیز کو بھی اپنی زندگیوں کا پارٹ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ریوائیو کرنے کے لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے دعا نہ مانگیں. جی سوال ہم جو ہے انشاءاللہ اینڈ پہ لیں گے. مجھے آپ کا سوال مل گیا. تیسرا جو آخری پوائنٹ میں چاہوں گا کہ میں اس سیشن کے اندر ڈسکس کروں وہ ان دونوں چیزوں کی بیس کے اوپر ہی ہے. ان دو چیزوں کی بیس کے اوپر یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے کنیکشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے کنیکشن کو جو ہے وہ اس حد تک شاید اسٹرانگ کر دے کہ آپ کو مزید جو ہے وہ ان دو پوائنٹس کی بھی ضرورت نہ پڑے بعض اوقات، وہ ہے علم کا حصول. دیکھیں میری بات سنیں، آپ جتنے مرضی مجھے یہ باتیں سناتے رہیں یا آپ کوئی بھی جتنے مرضی اسلامی تاریخ کو پڑھنے کے بعد کہتا رہے اسلام جو ہے وہ تلوار پہ پھیلا ہے اور جو ہے نا
اس چیز کی بھی سزا ہونی چاہیے، اس چیز کی بھی سزا ہونی چاہیے، اور مسلمان جو ہے اس کا یہ کر دیں اور وہ کر دیں. اس طرح کے ایکسٹریمزم 100 پوائنٹس نکال دیں. آپ سب سے پہلی وہی دیکھ لیں، سب سے پہلی وہی کیا نازل ہوئی؟ کیا ہمیں سب سے پہلی وہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس تو قرآن پاک محفوظ تھا، اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی الفاظ اتار سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے الفاظ کے نازل ہوئے، اقرا، پڑھیے آپ. تو مجھے بتائیں ہم نے کتنا کو پڑھ لیا؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نبوت کا آغازی دور تھا، پہلے 13 سال میں کتنی کو جنگیں ہوئی؟ ہارڈلی ایک بھی نہیں، کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی. بلکہ کہا گیا تھا کہ آپ رک جائیں، آپ جنگ بھی نہ کریں، کوئی آپ کو کچھ برا بلا کہتا ہے تو آپ نہ اس کا جواب دیں. جتنی بھی نظام کی صورت میں چیزیں سٹارٹ ہوئیں وہ مدینہ میں جا کے مدنی دور کے اندر. صورتوں کا آغاز آپ دیکھیں مکی دور میں صورتیں نازل ہو رہی تھی مختلف طریقے سے. ان کا جو بیسک کرکس تھا، ان کی جو تعلیمات تھی وہ مختلف تھی. مدنی دور میں جو ہے شریعت کے احکامات آنا شروع ہو گئے، لیکن مکی دور میں تو ایسا کچھ نہیں. 13 years of his life، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اپنی زندگی کے جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں گزارے جس کے اندر کسی کو برا کہنے کے میں بات آئی. ایون سورہ فرقان جو ہے مکی صورت ہے، اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. اے نبی یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آیت نمبر 54 ہے، آپ پڑھیے گا اسے. اے نبی یہ لوگ آپ کو برا بھلا یہ کفر کی طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اور جہاد کبیر کریں. یہ جہاد کبیر جو ہے نا، یہ کبیرہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، اول ترین جہاد، ٹھیک ہے، اکبر جہاد. آپ ان کے ساتھ جہاد اکبر کریں اس قرآن کے ذریعے سے. یہ سمجھنے والی بات کہ اگر تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کسی بھی ایکسٹریمسٹ پارٹی کی طرف سے یا کسی بھی پولیٹیکل موٹو کی وجہ سے وہ آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں، یا آپ کے اہل و عیال یا آپ کے بھرے یا آپ کے چھوٹے یا آپ کے دوست احباب، اگر تو وہ آپ کو اس چیز کے اوپر پش کر رہے ہیں اور بار بار پش کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ ان کے ساتھ کندھے پہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان چیزوں کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوں، ان چیزوں کی طرف زیادہ پش ہوں جس کے اندر ایکسٹریمزم انوالو ہے، جس کے اندر دوسروں کے لیے فیصلے جو ہیں وہ تلوار کی نوک پہ ہی ہونے ہیں، تو بھائی اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ جو 13 سال آپ نے مکہ میں کام کیا وہ کون کرے گا؟ کیا آپ کو 13 سال قرآن پڑھتے ہو گے جو آپ جو ہے اس طریقے سے تلواروں پہ فیصلے کرنا شروع کر دیں؟ علم کا حصول جو ہے نا یہ بہت زیادہ مسلمان کے لیے لازمی. مسلمان کے لیے تو مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ قرآن کی ہی تعلیم نہیں حاصل کرتا، اگر وہ قرآن کو ہی نہیں سمجھتا، اگر وہ اس چیز کو ہی نہیں سمجھتا جو چیز اسے مسلمان بناتی ہے، تو اس کے پھر مسلمان ہونے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کریں. آپ کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے جس زبان میں کی گئی ہے اس زبان کو سمجھیں، اس زبان کو سمجھ کے اس زبان کے ساتھ چلنا شروع کریں، اس زبان کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. جب تک آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی بھی وہ چیزیں گریب نہیں کر سکتے جو کہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہے. پھر تقریباً کچھ وقت لگائیں اس علم کو پکا کرنے میں. اس علم کو جب پکا کر لیں اپنی طرف سے، ایک آپ مکی دور کے 13 سال نکال لیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے، آپ کا جو ہے حقیقی طور پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جس طریقے سے کہ جہاد کبیر آپ کر لیں کسی جگہ پہ، لٹریری لیول پہ آپ کنسپچولی قرآن کی باتوں کو پروف کر لیں، اس کے بعد آپ مدنی دور میں اپنا آغاز کریں. مدینے کے دور میں پھر نظام کے جو میں نے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتایا کہ نظام کے لحاظ سے جو ہے اپنے سیکنڈ اور پہلا دونوں پوائنٹ نظام کے اوپر ہی تھے کہ پھر نظام کے لیے کام کریں، پھر ان چیزوں کے اوپر کام کریں کہ جن چیزوں کے اوپر آپ کو حقیقت میں کام کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کی کلیئرٹی ہو گئی ہے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ بری چیز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پڑھایا نہیں جاتا جتنا کام پہ لگا دیا جاتا، ٹھیک ہے. اتنا ابھی وہ دین کو پڑھا نہیں ہوتا، دین کو سمجھا نہیں ہوتا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم بنا دی جاتی ہے وہ یہ بنا دی جاتی ہے کہ آپ اب پہلے جہاد پہ نکل جائیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا بعد میں، جبکہ جہاد خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتا.
ٹیکس ٹائم، جبکہ خلیفہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیں گے. جہاد تب کی بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جہاد اپنی مرضی سے آغاز کر کے اور ایکسٹریمزم، اور اوپر سے ہوتا کیا ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے پھر پورے اسلام کو بیچ میں جو ہے نا کٹہرے میں لے آتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. 13 سال تقریباً اپنی زندگی کے لگائیں اس کو سمجھنے میں، اس کے اندر سے تعلیمات نکالنے میں، لٹرری لیول پہ جہاد کرنے میں قرآن کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد آپ اگلے سٹیپ پہ جائیں. یہ وہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے جس کو میں نے اپنے سیشن کے تیسرے اور آخری پوائنٹ کے طور پہ بیان کیا. کیونکہ جب چیز آپ اس راہ پہ لگ جائیں گے نا، آپ نے پھر تب دیکھنا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنے میں کوئی زیادہ دقت محسوس نہیں ہوئی. آپ کو بالکل بھی ایسا فیل، آپ کچھ بھی کریں گے نا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسے یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو جو ہے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیزیں پسند ہے نا وہ کنسسٹنسی عبادت میں ہے. نماز میں کنسسٹنسی ہے، عبادت میں کنسسٹنسی. آپ کنسسٹنٹلی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اور نماز میں بھی فرائض جو فرض نمازیں ہیں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کنسسٹنٹلی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کہ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں یا نفلی عبادت کرتے ہیں میرے لیے، میں ان کے اتنا قریب آ جاتا ہوں، اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ وہ جس ہاتھ سے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، جو وہ قدم بڑھاتے ہیں وہ قدم بھی میں بن جاتا ہوں. یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے قریب آ جاتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوتا ہوں، اور قدم بڑھاتے ہیں تو وہ بھی میں ہوتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے جو طریقے ہیں وہ اس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. کیونکہ معاشرہ مختلف ہے. شاید اگر ہم آج سے 1200 سال پہلے بات کرتے تو میں ضرور آپ کو اس طرف زیادہ راغب کرتا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، تو جو ان آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں نا وہاں جا کے دعوت کرنا شروع کریں، اور وہاں جا کے تبلیغ کے کام سر انجام دیں، اور پھر جو ہے نا آپ کے نام پہ صوفی لگ جائے گا یا حضرت لگ جائے گا، اور آپ پھر جو ہے نا باقاعدہ طور پہ قبروں میں آرام فرمائیں گے. ایسا دور نہیں ہے، نہ اس طرح کی کسی چیز کا وقت ہے. یہ وقت مختلف قسم کا ہے، یہ وقت ڈفرینٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ اتنی ریسرچز نہیں لانچ ہوتی جتنی اینٹی اسلامک ریسرچز آپ کے اکیڈیمکلی لانچ ہو رہی. اینٹی اسلامک اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان پروون ریسرچز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایونچولی جس طریقے سے اسکینڈیوینز نے ریسرچز کروائی، جس طریقے سے کینیڈین کنٹری نے کینیڈا نے ریسرچز کروائی تھی، جس طریقے سے جو سینٹرل یورپین نے ریسرچز کنڈکٹ کروائی تھی، سٹارٹنگ میں ڈیفرنٹ تھی. ود ٹائم خود ہی آپ کے سامنے ان کے رزلٹ جو ہے واضح ہو. پہلے جو ہے ایک شوشہ چھوڑا گیا، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہر چیز سٹارٹ کی گئی، بعد میں ایک باقاعدہ ریسرچ کے طور پہ نام آ گیا دیر از نو گے جین، اور اس کے بعد سارے بس ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ہمیں ایک ڈفرینٹ ہی چیز ہے. جس چیز کو کنسیپٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا گیا اس کے خلاف ہی ریسرچ انہی میں سے اٹھ کے آ گئی کہ دیر از نو گے جین، اور اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسی بات کے اندر فرق محسوس کرنے کہ از دیر اے گے جین اور ناٹ. یہ بات آپ کو پہلے سے سمجھنی پڑے گی. جب اسلام کسی چیز کے اوپر بات کرتا ہے تو یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ انسانوں میں سے کسی نے نہیں لکھی ہوئی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر جو بات کہہ دی گئی ہے وہ مکمل کہہ دی گئی. آپ کو کسی کے آگے ڈیفینڈ نہیں کرنا، آپ کو صرف اسی کی شاخوں کو پکڑ کے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کر کے جو ایک پراپر فارمیٹ ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے لٹرری لیول پہ. جس چیز کی کمی ہمارے اس دور میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لٹرلی طور پہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے شاید صحابہ نے کیا یا صحابہ کے بعد کے دور میں. اب دیکھیں پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ اب دیکھیں لائبریریز کا نظام کس نے بنایا تھا؟ اتنی بڑی لائبریریز، اتنی کتابیں اکٹھی کرنے کا یہ کس نے یہ سارے کنسیپٹ کیے تھے؟ یہ مسلم خلیفہ ہی تھے نا. حضرت عمر کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا. یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ایک خاتون نے بنائی تھی ایجپٹ میں غالباً. یہ سارے نظام جس کو سوچ کو اس فکر کو بنیاد دی اور ایون اس کو پروان چڑھایا وہ اسلام ہی تھا. اگر اب اس کے اندر سے آپ اسلامی باہر نکال دیں گے تو پھر آپ یہ سب کچھ کرتے بھی رہے آپ کو کبھی کنیکشن فیل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. آپ ڈیلی جاتے ہیں اپنے اسکول یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھنے کے لیے اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں مایوسی سے بھرے ہوئے کہ آج تو ایک نئے کارنامہ سر انجام ہو گیا، یہ تو پہلے میری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کو کیا اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. آپ روز صبح جائیں نا، یہ عبادت کے ذرا تصور سوچ کے بھی ایک دفعہ
آپ کا پورا ہفتہ ختم ہونے پہ آ جائے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں اتواریں بھی کھلواؤں اپنی، اگر یہ عبادت اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری کنسیپٹ کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری سمجھنے کی چیزیں، جتنی زیادہ آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے حقیقت میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب فیل ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ریوائو ہوگا۔ اسی کے ساتھ میرے خیال سے مجھے جو ہے وہ سیشن کو اینڈ کرنا چاہیے۔ سوالات جو ہیں آپ لوگوں کے وہ لے لیتے ہیں، ہمارے پاس جو سوالات ہیں ہم یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ، اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے پھر اس کو بالکل ریپ اپ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ یو گائز کین ریز اپ یور ہینڈس اور کین رائٹ ان دی چیٹ باکس ایز ویل۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے محسن کی طرف سے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت نارمل ہو گئی ہے کہ مسلمان درباروں میں جا کے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے صدقے عطا کر دے، یہاں تک کہ امام مسجدوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کرتے ہیں۔ نہیں بھی صدقے سے کوئی چیز عطا نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے سے چیز عطا ہوتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ صرف جس چیز کا ابھی تک میرے علم میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں نا تو اللہ کے فرشتے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ آپ کا سلام میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا تعلق ہی بتایا تھا کہ آپ کا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ صدقے والا کانسیپٹ بالکل بھی کسی طریقے سے میرے علم میں نہیں ہے ابھی تک، اگر شاید ہو اسلام کے اندر تو میرے تک آ جائے، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے نا وہ دعا ڈائریکٹ ربی ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہے یا اللہم انی سے سٹارٹ ہوتی ہے، دعائیں یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ رب سے مانگا جاتا ہے اور بیچ میں کسی سے نہیں مانگا جاتا اور نہ کسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ تو اپنا خود نقصان کرنے والی بات ہوگی کہ آپ کسی کے، یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، میں مثال کے طور پہ اپنے گھر کی چابیاں آپ کو دے دوں اور میں کہوں کہ مجھے آپ پہ پورا یقین ہے جب مرضی میرے گھر میں چلے جاؤ، میں اس شہر میں ہی نہیں ہوں، اور مجھے بعد میں پتا چلے کہ چابیاں میں نے آپ کو دی تھی، آپ اگلے اپنے کسی دوست کے ذریعے سے میرے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، اوبیسلی مجھے برا لگے گا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ میں نے آپ پہ اعتبار کیا، میں نے آپ کو ڈائریکٹ راستہ دیا ہے اور آپ اپنے دوست کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ یہ تو انسانی لیول پہ بھی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں نا وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ رسولوں کے بارے میں تو اس حد تک کہہ دیا کہ میرا رسول کسی جگہ پہ شکست کھا ہی نہیں سکتے، یہاں پہ رسول مڑیں گے وہاں پہ بستیاں الٹا دی جائیں گی۔ تو ان رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو نظام قائم کیا، آپ دیکھیں کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مجھے بتائیں کتنی خوشی کی، کتنی عیدیں انہوں نے خوشی سے منائی ہیں، نئے جوڑے کتنے ان کے بنتے رہے، زندگی پوری میں انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اپنا بیٹا آنکھوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ وہاں پہ پانی میں ڈوب رہا تھا، 950 سال انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی، کہاں پہ انجوائمنٹ ہوئی، کہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا صدقے دیے گئے؟ چلو آنے والے نے پچھلے کے صدقہ دے دیا ہو، کبھی کسی کوئی دعا آپ کو ملی ہے قرآن میں یا حدیث میں جس میں آنے والے نبی نے پچھلے نبی کا صدقہ دیا ہو یا رسول کا صدقہ دیا ہو؟ کہ ابراہیم کو تو آپ نے خلیل اللہ کہا تھا، وہ تو آپ کے دوستوں میں سے تھے، ان کے صدقے ہمیں کچھ کر دیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ یہ صرف اس امت کے اوپر جو ہے نا، یہ صرف اس امت نے اس طریقے سے حرکت کیا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ حرکت ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی، پچھلی دفعہ بنی اسرائیل نے حرکت کی تھی، ان کے لیے کیا سزا منعقد کی گئی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، فَأَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو پہلے اپنے آپ کو۔ اب آپ ذرا اس تصور کو سوچیں کہ آپ یہ جو صدقوں کے ذریعے سے دعائیں کروائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے یہ حکم آ گیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل، اپنے آپ کو پہلے قتل کرو۔ آپ کے پیدا کرنے والے کے نزدیک دعا کا جو ہے نا قبولیت کا صرف یہی ذریعہ ہے، تو تب کریں گے؟ ہر بندہ وہ انہوں نے شک کرنے لگ جانا کہ یہ پتہ نہیں بات اللہ کی طرف سے آئی بھی ہے یا اپنی طرف سے آئی۔ یہ کانسیپٹ قرآن سمجھاتا ہے کہ مانگنا کسی سے بھی نہیں ہے۔ نبی آپ کا جو ہے وہ طور پہ گیا آپ کے لیے، آپ پیچھے سے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ایک نیا نظام بنانے کی کوششیں کرنا شروع ہو گئے، تو پھر آپ کے لیے تو قتل کرنا ہے نا، خود کو قتل کرو، یہ بھی نہیں کسی دوسرے کو بھی نہیں کہا خود کو قتل کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے والوں سے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کروایا تھا، کسی دوسرے قبیلے والے کو بھی نہیں کہا تھا کہ تم قتل کرو۔ یہ اصلاح کہ آپ خود اپنے بہن بھائیوں کو قتل کرو،
اس حد تک سزا ملی تھی، صرف کس وجہ سے کہ مانگنا کسی اور سے شروع کر دیا تھا جب نبی ان کے اندر، شریعت ان کے اندر موجود تھی۔ تو کسی لحاظ سے کسی چیز کا صدقہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، نہ صدقے کے اوپر دعائیں منگوائیں اور نہ اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یہ سزائیں ہم سے پرانے والوں کو بھی یہی تھی، 2000 سال 2500 سال لگے ہیں۔ آپ اگر خالی بنی اسرائیل کو دیکھ لیں نا تو 2500 سال ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا درمیان، ایسا وقت نہیں ہے جس کے اندر کوئی نبی موجود نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نبی موجود نہ ہو۔ صرف کیا وجہ تھی؟ سزا نہیں ان کی منعقد ہوئی تھی۔ جیسے آج ہماری اس امت مسلمہ کی آج سزا جو ہے نا، وہ اس کا سزا کا وقت آیا نہیں ہے، ہم پہ عذاب ابھی آیا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے ان کو ڈیلے ملے۔ اور ڈیلے میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ملی، 100 قسم کی بیماریاں انہیں ملی، بار بار ان کے اوپر کوئی چیز آ جاتی تو کوئی نیا حکمران آ جاتا تھا، آ کے ان کو قتل و غارت کرنا۔ وہ پہلے نبو کے نظر آ گیا، وہ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کا نام تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ایک اور آ گیا تھا ان کے اوپر جس نے اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ٹائٹس تھا، ٹھیک ہے، وہ رومی جنرل جو تھا، ٹھیک ہے، رومنز نے، انہوں نے مارا، وہاں سے پٹائی ہوئی ان کی، نکال دی ان کی اپنی جگہوں سے نکال دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی تھے، لیکن اس عذاب، وہ عذاب نہیں آیا ان پہ جو عذاب حقیقت میں پچھلی امتوں پہ آتا ہے۔ وہ پچھلی امتوں پہ کیا عذاب آتا رہا تھا کہ ان کے نبی اور ان کے رسول جب ان سے دور ہونے شروع ہوتے، راتوں رات جو ہے بجلیاں ان کے اوپر گر جاتی، زلزلے آ جاتے، جو ہے اپنی پیروں کے بل کھڑے جو ہے ان سے وہ زمین کے اندر غرق ہو جاتے، یا آسمان جو ہے بجلیاں گراتا ان کے اوپر، یا پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ آ جاتا، سیلاب آ جاتا صحرا کے اندر۔ ان کو تو ایسے ختم کیا گیا۔ جن کو ڈیلے ملا ان کو دیکھیں ڈیلے کے اندر کس کس طریقے سے چیزیں ملی۔ اور آج کی جو اصل مسلم امت، جو جس کو بعد میں جو ہے وہ اس چیز کا شرف جو ہے بخش دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جو مسلم امت ہے وہ یہ ہے، یعنی ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم پہ ہے، ہم پہ بھی عذاب نہیں آنا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم پہ بھی عذاب نہیں آنا قیامت کے آنے تک، تو ہم پہ بھی پھر اسی طریقے سے عذاب آئیں گے جس طریقے سے ان کے اوپر آئے تھے۔ اگر تو ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو آپ ان عذابوں سے بچ جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز باقاعدہ طور پہ اس امت کے ساتھ ہی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے آغازی جو رکوعات ہیں، رکوع نمبر 4 کے بعد جتنے سٹارٹ ہوتے ہیں 14 تک جاتے ہیں، اس کے اندر صرف بنی اسرائیل کے 10 رکوع ہیں جس میں بنی اسرائیل کے اوپر ہی بات ہوئی ہے، ان کے نظام کی خرابیاں، ٹھیک ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ جب آپ جنگ کریں کسی کے ساتھ تو جو لوگ پکڑ لیں اس کو پھر چھوڑے نہیں، انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قانون نازل کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آپ کتاب کے آدھی کتاب پہ ایمان لے آتے ہیں اور آدھی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا یہ ہمارے آج کل کے دور میں نہیں ہو رہا ہے؟ آدھی کتاب پہ ہم نے ایمان لائے ہوئے ہیں، آدھی کتاب پہ ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت ہوگی دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے۔ پہلے دنیا میں ذلت ہوگی جو ہم ابھی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے، پہلے دنیا میں ذلت ہوگی بالکل ہماری ہو رہی ہے، اور پھر آخرت کے لیے جو ہے نا شدید العقاب، شدید قسم کا عذاب جو ہے تیار ہے، وہ الگ ہے جو آگے جا کے لیں۔ ان چیزوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کو مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، آپ کو سننی ہے تو صرف اللہ کی سننی ہے، آپ کے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، کوئی قریب کا بندہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی دربار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے قریب اللہ ہی ہے، وہی آپ کو بخش دے۔ اس کے سلسلہ جو ہے کسی کا سوال تو وہ بھی بتا دیں پلیز۔ ہم جو ہے 1 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں، اگر سوال آپ کے ہیں تو آپ یو گائز کین ریز اپ یور ہینڈز ایز ویل، تاکہ پتہ چل جائے کہ سوال ہے، ادروائز جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔
آئی تھنک کسی کا بھی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ اور رائٹ یہ سب کلیئر ہے الحمدللہ. اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس سیشن کا جو ہے باقاعدہ طور پہ اختتام کرتے ہیں. مزید سیشن جو ہے اس ادارے کے ساتھ وہ ہوتے رہیں گے. اس کا جو مقصد ہے خاص طور پہ وہ یہی ہے کہ ہماری امت کے اندر جو چیز کھو گئی ہے اسے دوبارہ ریوائیو کرنا. وہ سوال جس کے سوال کو کرتے وقت آپ خود گھبراتے ہیں، جس میں آپ کو شک پڑتا ہے کہ شاید قرآن اس کا جواب نہ دے سکے، یا شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں برا ریمارکس دیں، وہ سارے سوالات کو ختم کرنے کے لیے اس ادارے کو تشکیل دیا گیا. اس کے اندر کوشش یہی ہے کہ ہماری یوتھ، ہماری ماڈرن یوتھ کے اندر، ہماری جنریشن زی کے اندر یا جنریشن وائی کے اندر جو چیزیں جو ان کو اچھا بناتی ہیں ان کو اور زیادہ ابھارا جائے، جو چیزیں انہیں برا بناتی ہیں کوشش کی جائے کہ ان کو کور کی جائے. ایز اے مسلم امہ، ایز اے مسلم کمیونٹی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ہمیں اس چیز کو باقاعدہ طور پہ کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے رہنا انٹل لیس کہ وہ اللہ کا حق والا فیصلہ نہ آ جائے جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا. سبحانہ کا ربی کا رب ما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.